بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کرتے ہیں، ان کے لیے زندگانی یہ دنیا میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے، یہ بڑی مراد ہے۔ اس آیت میں ولایت کا مدار دو چیزوں پر فرمایا گیا، ایمان اور تقوی۔ سو جس درجے کا ایمان اور تقوی حاصل ہوگا اسی مرتبے کی ولایت حاصل ہوگی۔ اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقوی ہے جو صحیح عقائد ضروریہ اور ضروری اعمال سے حاصل ہوتا ہے، ادنا درجے کی ولایت حاصل ہوگی جو ہر مومن کو حاصل ہے، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں۔ اور اگر اعلیٰ درجے کا ایمان و تقوی ہے تو اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل ہوگی، اس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً ولی وہی شخص کہلاتا ہے جو اس ولایت خاصہ کے ساتھ موصوف ہو۔ ہمارا مقصود بھی اس کتاب میں اسی ولایت کے احکام کو بیان کرنا ہے۔ تو اب ولایت خاصہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ٹھہری، ایمان کامل اور تقوی کامل۔ اور مثل نماز روزی کی یہ بھی فرض و واجب ہے، اور یہ دونوں چیزیں بدون اصلاح باطن کے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان کا محل تو ظاہر ہے کہ قلب ہے، رہا تقوی سوگو ظاہری جوارے سے متعلق ہے، مگر حقیقی تقوی جو کامل تقوی ہے قلب ہی سے متعلق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ها هنا واشار الى الصدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ سو جب ایمان کامل اور تقوی کامل کا حاصل کرنا فرض ٹھہرا اور وہ اصلاح باطن پر موقوف گئے، سو اصلاح باطن بھی فرض ہوئی۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اگر ادنا درجے کا ایمان و تقوی معدوم ہوگا تو اعلیٰ درجے کا بھی کسی طرح نہ ہوگا۔ شریعت کے اندر جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر بدن یا ظاہری چیزوں سے ہے، جیسے کلمہ پڑھنا، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، ان کو مامورات کہتے ہیں۔ اور کلمۃ کفر کہنا، شرک کے افعال کرنا، زنا، چوری، سود خوری، رشوت وغیرہ، ان کو مناہی کہتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، جیسے ایمان و تصدیق، عقائد حقہ، صبر و شکر، توکل، رضا بالقضاء، تفویض و اخلاص، محبت خدا تعالی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، ان کو مامورات و فضائل کہتے ہیں۔ اور عقائد باطلہ، بے صبری، ناشکری، ریا، تکبر، عجب وغیرہ یہ مناہی اور رذائل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ موجود ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا واشکروا بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام للہ علی الناس حج البیت پاؤ گے تو دوسرے مقام میں یحبہم ویحبون اور والذین آمنوا اشد حبا للہ بھی دیکھو گے۔ جہاں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى ہے، اس کے ساتھ ہی یراؤون الناس بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر تاریک نماز و زکوٰۃ کی مذمت ہے تو دوسرے مقام میں تکبر و عجب کی برائی بھی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو، جس طرح ان میں ابواب نماز و روزہ، بیع و شراء، نکاح و طلاق پاؤ گے، ابواب ریا و کبر وغیرہ بھی دیکھو گے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔